اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حنظلہ علیہ السلام کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل کو کہہ دے کہ اپنے خالق ارض و سما کو پوجیں، بت پرستی چھوڑے۔ تب حنظلہ علیہ السلام خدا کے فرمانے سے ہر روز شہر کے چاروں دروازوں پر جا کے بنی اسرائیل کو پکار کر کہتے: اے لوگوں، خدا کو واحد جانو، اس کو پوجو اور مانو، بت پرستی چھوڑ دو۔ یہ شیطان ہی نے تم کو گمراہ کیا، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ ان گمراہوں نے کہا: اے حنظلہ علیہ السلام، ہمارا یہی رب ہے جو ہم پوجتے ہیں۔ حضرت نے ان سے کہا: اے قوم، تمہارے باپ داداؤں نے بتوں کو نہیں پوجتے تھے، تم کیوں پوجتے ہو؟ کیا تم کو شرم نہیں آتی؟ خدا سے نہیں ڈرتے ہو؟ تم پر عذاب نازل ہوگا جیسا کہ تمہارے آگے نافرمان لوگوں پر بلائیں نازل ہوئی تھی، اور تم سب عذاب خدا برداشت نہیں کر سکو گے۔ ہر چند کہ حضرت نے ان کو خوف دلایا، ہرگز ایمان نہ لائے اور تکذیب کی اور ان کے مار ڈالنے کو مستعد ہوئے۔ اس شہر کا بادشاہ کے نام اس کا طیفوری طینیانوس کے 12,000 غلام اور گنج بے حد اور لشکر بے شمار اس کا تھا۔ اس مردود نے حکم کیا کہ حنظلہ علیہ السلام کو پکڑ کے مار ڈالو، اور حضرت رات دن قصر بام پر چڑھ کے پکارتے، اللہ کی طرف دعوت کرتے رہے، راہ بتاتے، اور بنی اسرائیل ان کے رات دن کے پکارنے سے آرام نہیں کر سکتے، نہ سوتے۔ ایک شب آپ نے کہا: اے قوم، بت پرستی چھوڑ دو، نہیں تو خدا تعالیٰ تم پر بلا نازل کرے گا، مرگ صفا جات آؤ گے۔ پس چونکہ وہ موت سے بے خبر تھے، موت کیسی ہے نہیں جانتے تھے، کیونکہ 700 برس تک کوئی ان میں سے نہیں مرا تھا، اس لیے حنظلہ علیہ السلام کی بات کو باور نہیں کرتے۔ جب غضب الہی ہوا، دوپہر کے بیچ میں ہزاروں آدمی وصلِ جہنم ہوئے۔ باقی لوگ اس بادشاہ طیفور کے پاس جا کر سوختہ دل ہو کے کہنے لگے: اے جہاں پناہ، آج مرگ مفاجات سے بہت سے آدمی ہماری قوم میں مر گئے۔ طیفور عقل کے مہجور نے ان سے کہا: یہ مرگ مفاجات نہیں، یہ حنظلہ علیہ السلام کے شور و غل سے رات دن تم سوتے نہیں پاتے ہو، کثرت بیداری سے گرمی نے غلبہ کیا، یہ موت بے ہوشی کا عالم ہے، وہ سب نہیں مرے۔ اگر تم آزمانا چاہتے ہو تو شیخ چپ ہو کے ان کو دیکھو، آپ سے اٹھ بیٹھیں گے۔ بس طیفور مردود کے کہنے سے ان گمراہوں نے ویسا ہی کیا، پر کچھ حس و حرکت ان میں نہ ملی۔ پھر طیفور سے جا کے کہا: آپ نے جو فرمایا تھا سو ہم نے کر کے دیکھا، کچھ حس و حرکت نہ ملی۔ طیفور بے شعور نے ان سے کہا: سچ ہے، وہ مردے ہوں گے۔ پس اس بادشاہ طیفور مردود نے ایسا ایک بلند خانہ بنایا کہ 12,000 برج اس میں تھے۔ حکم کیا کہ ہر برج میں ایک غلام ذراپوش ننگی تلوار ہاتھ میں لے کے متعین رہے، کیونکہ موت اس قصر پر آنے نہ پائے، اگر آئے تو مارے۔ تلواروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، اور دروازے گنبدوں کے بند کر دو، اور درمیان ان گنبدوں کے ایک کوٹری لوہے کی بنوائی، اس میں سنگ مرمر لگایا، اور تخت اور نعمتیں اقسام طرح کی اس میں رکھ دی، اور شمعیں روشن کی۔ تب وہ مردود اس تخت پر جا بیٹھا اور کہنے لگا: اب مجھ کو موت کیا کر سکتی ہے؟ اس لوہے کی کوٹری کے اندر کس طرح آئے گی؟ اب تو راہ بند ہے۔ اس گھمنڈ میں تھا کہ اچانک ایک مرد بڑا ہیبت والا درمیان اس گنبد کے جہاں وہ مردود تخت پر بیٹھا تھا کھڑا ہوا دیکھا۔ مارے ڈر کے چونک اٹھا، ایسا کہ جان نکلنے پر تھی۔ اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں کس طرح آئے؟ اس نے کہا: میں اسرائیل ہوں۔ طیفور نے کہا: تم یہاں کیوں آئے؟ وہ بولے: میں تیری جان قبض کرنے کو آیا ہوں۔ طیفور بولا: آج مجھ کو ذرا مہلت دو، کل جو چاہو سو کیجو۔ تب ملک الموت چلے گئے۔ چونکہ زندگی طیفور کی ایک دن اور بھی باقی تھی، پس ملک الموت کے جانے کے بعد وہ مردود وہاں سے نکل کر ان غلاموں کو جو گرد اگرداں کے برجوں پر چوکیدار تھے مارنے لگا کہ کیوں تم نے اسرائیل کو یہاں آنے دیا، کیوں نہیں مار ڈالا؟ انہوں نے کہا: اے جہاں پناہ، ہم نے اس کو نہیں دیکھا، کس طرح یہاں آیا؟ بعد اس کے طیفور اس گنبد میں جا کے دیکھتا ہے کہ ایک سوراخ ہے، سمجھا کہ اس کے اندر سے اسرائیل علیہ السلام آئے، پھر اس سوراخ کو بند کر کے بے پرواہ ہوا۔ پھر اس تخت پر جا بیٹھا، کوئی نہیں معلوم کر سکتا تھا کہ اس کا دروازہ کدھر ہے۔ پھر جب نظر کی، اسرائیل علیہ السلام کو اسی جگہ گنبد کے اندر دیکھا جہاں کل دیکھا تھا۔ پوچھا: تم کس راہ سے یہاں آئے ہو؟ انہوں نے کچھ جواب نہ دیا۔ فوراً جگر میں ہاتھ ڈال کے جان اس مردود کی اور ان 12,000 غلاموں کی جو اس کی حفاظت میں گرد بگرد چوکیدار تھے، ایک پل میں قبض کر لی۔ پھر نہ وہ قصر رہا، اور نہ گنبد، نہ چشم، نہ صغیر و کبیر رہا، سب کے سب جہنم رسید ہوئے، اور پانی دریا اور چشمے کا سب سکھا دیا۔ بنی اسرائیل یہ حال دیکھ کے متعجب ہوئے، حیرت میں آ گئے، نہ ملک رہا، نہ چشم، نہ پانی، سب ویران ہوا۔ پس حنظلہ علیہ السلام نے ان سے کہا: اگر تم خدا پر ایمان لاؤ گے اور میری رسالت کا
اقرار کرو گے تب تم اس عذاب سے نجات پاؤ گے۔ انہوں نے کہا یہ سب بلا اور مصیبتیں تمہاری بدخواہی سے ہم پر نازل ہوئی، اگر تم ہمارے بیچ میں نہ ہوتے تو کچھ ہم پر مصیبتیں نہ آتی۔ یہ کہہ کر دست درازی کرنا چاہتے تھے کہ حنظلہ علیہ السلام ان کے بیچ میں سے نکل گئے۔ بعد اس کے خدا تعالیٰ نے ایک سانپ ایسا ان کے واسطے بھیجا کہ اس شہر کا طول و عرض 36 کوس کا تھا۔ اس سانپ نے ایک بارگی چاروں طرف اس کے احاطہ کر لیا اور شہر کو دبانا شروع کیا تاکہ مقامات ان پر تنگ ہو جائیں، اور چشموں سے دھواں نکل کر اکثر لوگوں کو ہلاک کر ڈالا۔ بعد چند روز کے حنظلہ علیہ السلام نے جہاں فانی سے رحلت فرمائی اور جو نعمتیں بنی اسرائیل کے شام کے اماخہ سے پائی تھی سب اپنے تصرف میں لائے، اور امالاخہ یہاں سے اذیت پا کر زمین مغرب میں جا رہے۔ پھر ایک بار مدت کے بعد خصت کیا اور بولے کہ بنی اسرائیل سے جا کے اپنی مملکت اور نعمتیں چھین لے، کب تک ہم اس ملک میں رہیں گے اور دکھ اٹھائیں گے؟ چلو شام میں اپنے باپ دادا کی میراث پر بیٹھیں، دخل کریں اور ان سے لڑ بھڑ کر مر جائیں، یہ بہتر ہے۔ پس قوم امالاخہ اس تدبیر میں تھی اور بنی اسرائیل اس سے غافل تھے، تمام دن فسق و فجور میں مستغرق رہتے۔ اس بدبختی کے مارے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے پیغمبری اور بادشاہت چھین لی، تب ذلیل و خوار ہو گئے۔ امالاخہ آگے ان سے لڑائی کر کے اس تابوت سکینہ اور مال و دولت کو ان سے چھین کے زمین مغرب میں لے گئے، اور وہی تابوت سکینہ سبب تھا ان کے اقبال کا۔ اب ان میں نہ بادشاہ رہی کہ آرام سے کھائے، اور نہ کوئی پیغمبر رہا کہ اس کی وجہ سے اس کی دعا سے دشمن مقہور ہو۔ سب غریب و عاجز ہو گئے، اور ان کے بیچ میں کوئی عالم و فاضل بھی نہ رہا کہ ان کو ہدایت کرے اور شریعت سکھا دے۔ سب گمراہ ہو گئے، اور وہ تابوت سکینہ جو امالاخہ نے ان سے چھین لیا تھا وہ آہنی تھا، اس میں قفل مضبوط لگے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس تابوت کا سر مثل بلی کے سر کے تھا۔ جب کسی کے تئیں حاجت ہوتی تو اس تابوت سکینہ کے چاروں طرف پھر کے دعا مانگتا تو خدا تعالیٰ حاجت اس کی پوری کرتا، اور جب شمون سے لڑائی پڑی تو اس تابوت کو سامنے رکھتے، اس سے ایک آواز نکلتی مثل آواز بلی کے، اور اسی آواز سے دشمنوں کے دل میں ہیبت آ جاتی، تب بھاگ جاتے، اور مومن سب اس کی برکت سے فتح پاتے، آسائش و آرام ملتا۔ مگر اس تابوت کے اندر کیا چیز تھی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کہا ان کو ان کے نبی نے، نشان اس کی سلطنت کا یہ ہے کہ تم ایک صندوق جس میں دل جمعی ہے تمہاری رب کی طرف سے، اور باقی اس چیز سے کہ چھوڑ گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کی اولاد اٹھا لائیں گے اس کو فرشتے، اس میں نشانی پوری ہے۔ اگر تم یقین رکھتے ہو، خبر ہے کہ اس تابوت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ہارون علیہ السلام کا ایک امامہ تھا، اور تقویم جو آسمان سے ان کی قوم کے لیے میدان طیہ میں اتری تھی اس کا مذکور اوپر ہو چکا، اور تختیاں توریت کی شکستہ جو موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر مار کر توڑی تھی اس تابوت کے اندر تھی۔ یہ خصوص الانبیاء اور توریت میں لکھا ہے، اور تفسیر میں بھی مرقوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا، اس میں تبرکات تھے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے۔ جب جنگ پیش آتی اس کو سردار کے آگے لے چلتے اور دشمن پر حملہ کرتے تو اس وقت اس کو آگے دھر لیتے، پھر اللہ اس کی برکت سے فتح دیتا۔ جب بنی اسرائیل بدنیت ہو گئے وہ صندوق اور ان سے چھین لیا گیا، غنیم کے ہاتھ لگا۔ اب جو طالوت بادشاہ ہوا وہ صندوق خود بخود رات کے وقت اس کے گھر کے سامنے موجود ہوا۔ سبب اس کا یہ تھا کہ غنیم کے شہر میں جہاں اس کو رکھا تھا ان پر بلائیں نازل ہوئی، شہر ویران ہوا۔ مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص غریب مسکین تھا، اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک نے ایک لڑکا جنا اور دوسری نے نہیں جنا۔ لڑکے والے نے اس سے کہا تم نے ایک لڑکا بھی نہیں جنا؟ اس نے کہا اے بی بی، اللہ تعالیٰ کسی کو بے چاہے فرزند دیتا ہے اور کسی کو چاہنے سے بھی نہیں دیتا، اور میں تو اس کی درگاہ سے امیدوار ہوں کہ تم کو بے چاہے اس نے لڑکا دیا مجھ کو بھی دے گا۔ پس دلگیر ہو کر اس نے تمام شب خدا کی عبادت کی اور سر سجدے میں رکھ کر دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا اس کی قبول کی، ایک فرزند صالح اس سے ہوا، نام اس کا شموئیل علیہ السلام رکھا۔ جب بڑے ہوئے 40 برس کی عمر میں نبی ہوئے۔ شموئیل علیہ السلام نے جب خدا کی طرف سے لوگوں کی دعوت کی، بنی اسرائیل ان پر ایمان لائے اور کہا کہ جو تابوت سکینہ ہم سے امالاخہ چھین لے گئے سو ان سے جا کے لڑ کے لے آئیں۔ سبوں نے یہ عہد کیا اور کافروں نے تابوت کو لے جا کے آگ پر دھر دیا، خدا کے فضل سے نہ جلا اور توڑنا چاہا نہ ٹوٹا۔ تب کہنے لگے یہ تابوت بنی اسرائیل کے خدا کا ہے، اس واسطے نہیں ٹوٹتا ہے نہ آگ میں جلتا ہے۔ تب ناپاک جگہ میں لے جا کے ڈال رکھا کہ لوگ اس پر غلایت و بول کریں، بس وہ مردود اس پر غائب و بول کرتا، وہ ناسور و بواسیر کے مرض میں مبتلا ہو کے مر جاتا۔
پھر بت خانے میں لے جا کے بتوں کے نیچے ڈال رکھا۔ بتوں نے اس کو دیکھ کے تعظیم و تکریم سے سر زمین پر جھکا دیا۔ بہر صورت وہ سب مردود جب اس سے ناچار ہوئے تب اس تابوت کو دو بیلوں پر لاد کر ہانک دیا اور فرشتوں نے اس کو بیلوں سمیت طالوت کے گھر پہنچا دیا۔ ایک دن بنی اسرائیل نے شموئیل نبی علیہ السلام سے کہا، اے حضرت ہمارے لیے آپ دعا کریں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ پھر سلطنت دے کہ خدا کے دشمنوں کو مار کر زیر کرے اور ایک سردار ہم پر مقرر کر دے کہ ہم جہاد کریں۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو نے دیکھی ایک جماعت بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب کہا انہوں نے اپنے نبی کو کھڑا کر دے ہمارے واسطے ایک بادشاہ کو ہم لڑائی کریں اللہ کی راہ میں۔ وہ بولا یہ بھی توقع ہے تم سے کہ اگر حکم ہو تم کو لڑائی کا تب تم نہ لڑو۔ بولے کہ ہم کو کیا ہوا کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، اور ہم کو نکال دیا ہے ہمارے گھروں سے اور بیٹوں سے۔ پھر جب حکم ہوا ان کو لڑائی کا پھر گئے مگر تھوڑے ان میں سے، اور اللہ کو معلوم ہے جو ظالم ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک مدت تک بنی اسرائیل کا کام بنا رہا، پھر جب ان کی نیت بری ہو گئی ان پر غریب مسلط ہوا۔ جالوت بادشاہ کافر نے ان کے اطراف کے شہر چھین لیے اور لوٹا اور بندی کر کر ان کو لے گیا۔ باقی وہاں سے بھاگ کے لوگ شہر بیت المقدس میں جمع ہوئے اور حضرت شموئیل علیہ السلام پیغمبر سے یہ کہا کہ کوئی بادشاہ با اقبال مقرر کر دو کہ بغیر سردار با اقبال کے ہم لڑ نہیں سکتے۔ طالوت ایک شخص تھا، بنی اسرائیل میں کسی کے چوپائے چراتا تھا۔ ایک دن ایک چوپایا اس سے گم ہوا۔ مالک چوپایا نے اس سے اس کی قیمت مانگی، اس کو یہ مقدار نہ تھا کہ قیمت اس کی دے ڈالے۔ آخر ناچار ہو کر شموئیل علیہ السلام نبی کے پاس گیا کہ مالک چوپائے اس کے لیے سفارش کرے کہ قیمت اس کی معاف کرے۔ شموئیل علیہ السلام نبی نے اس سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا طالوت نام ہے۔ تب شموئیل علیہ السلام نے اس کو بغور دیکھا۔ کہتے ہیں کہ جبرائیل نے ایک شاخ درخت بہشت سے لا کر شموئیل علیہ السلام کو دی اور کہا کہ جس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوگا، اور نام اس کا طالوت ہے۔ جب شموئیل علیہ السلام نے طالوت کا قد اس عصا سے ناپا موافق اس کے بعد ہوا، تب آپ نے بنی اسرائیل سے کہا خدا تعالیٰ طالوت کو تم میں بادشاہ کرے گا، قول تعالیٰ ہے، اور کہا ان کے نبی نے کہ اللہ نے کھڑا کر دیا تمہارے لیے طالوت بادشاہ کو۔ انہوں نے شموئیل علیہ السلام سے نبی سے کہا کہ کیوں کر ہوگی اس کو سلطنت ہمارے اوپر، اور اس سے ہمارا حق زیادہ ہے سلطنت میں، اور اس کو ملی نہیں کشائش مال کی، اور ایک چوپایا اس سے گم ہوا تھا اس کی قیمت دے نہ سکا، وہ کیوں کر ہمارا بادشاہ ہوگا؟ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا قول تعالیٰ ہے، اللہ اس کو پسند کیا تم سے اور زیادہ کشائش دی علم میں اور بدن میں، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے ملک اپنا جس کو چاہے، اللہ کشائش والا ہے سب جانتا ہے۔ اور بنی اسرائیل نے طالوت کو حقیر جان کے اس پر الطافت نہ کیا اور کہنے لگے اے نبی اللہ نشانی اس کی بادشاہی کی کیا چیز ہے تب ہم مانیں گے اور اس کے متی فرمان ہوگے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ نشانی اس کی بادشاہی کی یہ ہے کہ یہ تنہا جا کے تابوت سکینہ دیار عمالقہ سے تم کو لا دے گا، قول تعالیٰ ہے، اور کہا ان کو ان کے نبی نے نشانی اس کی سلطنت کی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس ایک صندوق جس میں دل جمعی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور باقی وہ چیزیں جو چھوڑ گئے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اولاد اٹھا لائیں گے اس کو فرشتے، اس میں نشانی ہے پوری تم کو اگر یقین رکھتے ہو۔ بس شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو اقبال مند دیکھ کے کہا کہ تم بنی اسرائیل میں بادشاہ ہوگے، میدان کی طرف جاؤ تاکہ تابوت سکینہ وہاں پاؤ گے، بنی اسرائیل کو لا دو۔ بس ان کے کہنے سے وہ میدان کی طرف جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ تابوت سکینہ کو ایک رتھ پر دو بیلوں کی گردن پر ہانکے فرشتے لیے آتے ہیں۔ طالوت جا کر اس پر بیٹھے اور ہانکتے ہانکتے بنی اسرائیل کے گروہ میں لے آئے، اور بعضے کہتے ہیں کہ شب کو فرشتے خدا کے حکم سے اس تابوت کو طالوت کے گھر پہنچا گئے۔ بہرحال تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو طالوت نے جب پہنچا دیا وہ دیکھ کے متعجب ہوئے اور ان کو بادشاہ